حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلا گدی تک چڑھ جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت ہی بے دردی سے کچل رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے۔ وہ شخص ابھی اس پتھر کو واپس لاتا بھی نہیں کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد اور عورتیں اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو وہ پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ پھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم نے مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان چیزوں کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس شخص کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناہ کار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ وہاں وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ پھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اٹھا کر اوپر دیکھیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا ابھی نہیں،
ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حقائق سے جھوٹی بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار، سود خور کی سزاؤں کا حال نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔